اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ، یہ 5 چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اب ان 5 میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ۔ یہ ایسی بنیاد ہے کلمہ کہ جو باقی 4 ہیں ان کی بھی بنیاد کلمہ ہے۔ یعنی کلمہ ہے تو نماز ہے، کلمہ ہے روزہ ہے، کلمہ ہے حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ کلمہ ہے تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ان 4 کی بنیاد، نماز کی، روزہ کی، حج کی، زکوٰۃ کی بنیاد بھی کلمہ ہے۔ اگر کلمہ نہ ہو تو نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ صدقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان 4 کی بنیاد کلمہ۔ اب دیکھنا کیا ہے، یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد کون ہے؟ تو کلمے کی بنیاد خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جو ان کا انکار کرے پھر ہر چیز کا انکار ہو گیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تو یہاں پتہ چلا کہ ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ تو جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے وہ ایمان والا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو وہ ایمان سے خالی ہے۔ وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات جو کچھ کرتا پھرے، جب حضور کی محبت دل میں نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، تو کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو پھر کلمہ بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی، پھر سب کچھ قبول ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دل میں ہو، تب جا کر یہ چیز بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہا، کہ جس کی نماز اسے گناہوں سے نہیں بچاتی اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ تو پھر جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں سے نماز نہیں بچا رہی ہوتی، ان کا فرض تو ہو جاتا ہے لیکن وہ کامل نماز نہیں ہوتی، وہ نماز فاسد ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ایسی کون سی کمی رہ گئی ہے نماز میں جو ہم پوری نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہی۔ تو 2 چیزوں کا مجموعہ ہے نماز۔ ایک نماز کا جسم ہوتا ہے اور ایک نماز کی روح۔ نماز کا جسم کیا ہے؟ نماز کا جسم یہ ہے کہ تمام فقہی مسائل وہ ہمیں سیکھنے ہوں گے، سمجھنے ہوں گے کہ قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، قومہ کس طرح کرنا ہے، جلسہ کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ سارے فقہی مسائل ہمیں سیکھنے ہیں۔ یہ نماز کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر دوسرا حصہ کیا ہے کہ نماز میں جو ہم قرات پڑھتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں، کسی اچھے قاری کے پاس جا کر اس قرات کو درست کرنا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے کہ ثنا پڑھی ہے اس کا تلفظ درست ہو،
سورہ فاتحہ کا تلفظ درست ہو، سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں اس کا تلفظ درست ہو، سبحان ربی العظیم کا تلفظ درست ہو، التحیات یعنی قراءات درست ہو، اور دوسری طرف فقہی مسائل، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، یہ سارے فقہی مسائل بھی ہمیں سیکھنے ہوں گے۔ تو جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک تو فقہی مسائل ہیں، دوسرا قراءات ہے۔ اور نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک پوری یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرنا، پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ ہے نماز کی روح۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہمارے بزرگ بڑی یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بڑا جھکاؤ ہے ان کی طبیعت میں، لیکن پھر بھی وہ نماز جو ہے وہ گناہوں سے نہیں بچا رہی، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں نماز کی روح موجود ہو۔ جو بزرگ پڑھ رہے ہیں اس کی نماز میں نماز کی روح موجود ہو، یعنی یکسوئی بھی ہو، توجہ بھی ہو، رکعت بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، نماز کی روح ہو، لیکن نماز کا جسم نہ ہو، اس کے تلفظ درست نہ ہو، اس کی ادائیگی درست نہ ہو، اور پھر فقہ کے مسائل نہ ہوں اس میں، تو پھر نماز میں کمی رہ گئی، اور یہ نماز ہمیں نہیں بچائے گی گناہوں سے، یہ نماز کامل نہیں ہوگی۔ اور پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک بہت اچھا قاری بھی ہے، تلاوت بھی اچھی کرتا ہے، آواز بھی خوبصورت ہے، تلفظ درست ہے، قرات صحیح کرتا ہے، رکوع سجود میں جو تسبیحات پڑھتا ہے وہ صحیح پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی پھر یہی وجہ ہے کہ بزرگ کی نماز میں یکسوئی تھی، توجہ تھی، رکعت تھی، سب کچھ تھا، لیکن نماز کی روح تھی، جسم نہیں تھا۔ اور اب ادھر دیکھیں نوجوان کی نماز، اس میں قراءات بھی ہے، تلفظ بھی ہے، سب کچھ ہے، فقہ مسائل بھی ہیں، لیکن اس میں نماز کی روح نہیں ہے، نماز میں یکسوئی نہیں ہے، نماز میں توجہ نہیں ہے، رکعت نہیں ہے، اور دنیا کے خیالات ہیں، پوری توجہ نہیں ہے۔ تو نوجوان کی نماز میں نماز کا جسم تھا، لیکن نماز کی روح نہ تھی۔ ادھر بزرگ کی نماز میں، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، بزرگ کی نماز میں نماز کی روح تھی مگر نماز کا جسم نہ تھا۔ تو یہ دو چیزیں یہ اگر مل جائیں، نماز کا جسم بھی موجود رہے، نماز کی روح بھی موجود رہے، تب جا کر یہ نماز ہماری بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، ہمیں گناہوں سے روکتی ہے، اور یہ نماز پھر ہمارے لیے حفاظت بن جاتی ہے۔